الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر نحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان المبارک کا مہینہ حال ہی میں ہم سے رخصت ہوا. چند دن پہلے کی بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر عبادات کا شوق، نیک کام کرنے کا شوق، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کا شوق، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا جذبہ، صدقات خیرات میں ایک دوسرے سے پڑھنے کا جذبہ، غریبوں کی ہمدردی، راتوں کا قیام، دن کا روزہ، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر رمضان کی برکت سے اچانک آیا تھا. اب چند دن کے بعد ہی رمضان کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے. ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبات موجود ہیں یا وہ جذبات ٹھنڈے ہو چکے ہیں. اگر وہ جذبات موجود ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہ جذبات دن بدن ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان آزاد ہو چکا ہے. وہ اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسلمانوں نے جتنی نیکیاں کمائی ہیں وہ چاند رات میں اور عید کے دن میں ان سے ختم کروا دیں. میں اور آپ حضرات ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب چاند رات ہوتی ہے یا عید کا دن ہوتا ہے یا عید کے ایام ہوتے ہیں تو روڈوں کے اوپر، بازاروں میں، چوکوں میں، گلی چوراہوں میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے اور یقین ہی نہیں آتا کہ ہم انہی حضرات کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک دن پہلے مسجد کے ساتھ دل لگائے ہوئے تھے. لمحہ فکریہ ہے
کہ ہمیں ہمارے جذبات کو اس طرح ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے اور نیکی کے راستے پر کاربند رہنا چاہیے، کیونکہ جو کام ہم نے رمضان المبارک میں اچھے کیے ہیں وہ کام صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب تک ہمارے اندر سانس باقی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، ایمان کے اوپر ہیں، مسلمان ہیں، وہ کام ہمارے لیے کرنے ضروری ہیں۔ بچنا ان کاموں سے ہے جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، اور ان کاموں کو زندگی کے اندر لے کر آنا ہے جن کاموں کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ یہ بالکل آسان سا نسخہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی تفصیل ہوتی ہے کہ کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ آسان طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں ہم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو زندگی میں لے کر آ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت، آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی باتوں کو ماننا، احکام کو بجا آوری لانا ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر 8 چیزیں گن کر بتاتا ہے کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو رہی ہیں تو انتظار کرو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ یہ 8 چیزیں سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گنوائی ہیں کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، تمہارا خاندان، تمہارا مال تجارت، تمہارے بڑے بڑے گھر، تمہارے عہدے، تمہاری جان پہچان، تمہاری گیدرنگ، یہ ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو رہی ہے فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب لے کر آ جائے۔ ہم یاریاں پالتے ہوئے، دوستیاں بچاتے ہوئے، رشتہ داریاں بچاتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ دوستیاں ایسی ہوں گی کہ جب بندہ ان کو ملے گا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ جب میرے پاس نصیحت کی باتیں آئیں، اچھی باتیں آئیں، اللہ کے احکام ہے، اللہ کے رسول کے احکام آئے تو میرے اس دوست نے کہا یار چھوڑ دو، بعد میں کر لینا، بعد میں کر لینا، مجھے اس نے ہٹا دیا نیکی کے راستے سے۔ جو دوست ہمارا ہمیں نیکی کے راستے سے ہٹا رہا ہے، نماز سے روک رہا ہے، روزے سے روک رہا ہے، صدقات خیرات سے روک رہا ہے، عبادات سے روک رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی پر ابھار رہا ہے، رشتہ داری کو توڑنے پر ابھار رہا ہے، کسی بھی برائی کے کام کے اوپر لے کر جا رہا ہے، تو یاد رکھیں وہ ہمارا دوست نہیں، وہ حقیقت میں دوست کے روپ میں ہمارا دشمن ہے۔ قرآن میں آتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ بہت سارے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے، الا المتقین، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھا، تقوی اختیار کیا، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے بلکہ وہ وہاں پر بھی دوست ہوں گے۔ تو پہلا کام، ہم جیسے رمضان المبارک کے اندر گناہوں سے بچتے تھے،
رمضان المبارک کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں جیسے وہ گناہ تھا رمضان المبارک کے بعد بھی وہ گناہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا ہوا تھا، روٹی کھانا، پانی پینا، بیوی کے قریب جانا، یہ حلال ہے عام دنوں کے اندر، لیکن روزے کی حالت میں اللہ نے منع کر دیا تو ہم نے نہیں کیے، اپنے روزوں کی حفاظت کی اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو طاقت دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنے روزوں کی حفاظت کی، حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکا۔ تو رمضان المبارک کے بعد وہ حلال چیزیں استعمال کریں، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں۔ جیسے رمضان میں روکے رکھا، ویسے رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو حرام کاریوں سے، حرام کاموں سے روکنا ہے۔ اور حرام کام کی تفصیل کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کی کہ جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا، علماء کرام فرماتے ہیں نا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، چھوٹا سا گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب گناہ کو چھوٹا سمجھا جائے، اس کے چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے بندہ کثرت سے کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہوں کے اندر آ جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچے، چھوٹے گناہوں سے بچے۔ اسلام جائز تفریح کی اجازت دیتا ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ سارے تسبیح پکڑ کر مصلی اٹھا کر بیٹھ جاؤ، جینا چھوڑ دو، مسجد کے اندر ڈیرا لگا کر بیٹھ جاؤ، یہ تو نہیں ہے۔ کھاؤ پیو، انجوائے کرو، سیرو فی الارض، گھومو پھرو، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھو، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہو، غیر شرعی کام نہ کرو، گھومنے جاؤ۔ اسلام جائز تفریح سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار جب تک ہم تسبیح اٹھا کر نہیں بیٹھیں گے نا مسجد کے اندر ہم تو مسلمان ہی نہیں۔ ایسے نہیں ہیں حضرات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پڑھیں، وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے کاشتکار تھے، گھڑ سواری کیا کرتے تھے، تیر اندازی کیا کرتے تھے، نیزہ بازی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگایا کرتے تھے، دوڑ لگایا کرتے تھے، سارے کام تھے۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ یہ سارے کام جب کرتے تھے وہ تو اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو دیکھا کرتے تھے کہ کہیں پر مجھ سے کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے کہ مجھ سے اللہ راضی، اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا محبوب ناراض ہو۔ اس لیے میرے عزیز سے میں نے حضرات کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ نے میرے اندر، آپ کے اندر ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل ہمیں ایک مرتبہ بتاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے یار نہ کر، یہ غلط کر رہا ہے، یہ اندر سے آواز آتی ہے۔ ایک سسٹم اللہ نے ہر مسلمان کے دل کے اندر رکھا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنا بھی ان پڑھ ہو مسلمان ہو، کلمے کا نور ایسا ہوتا ہے کہ اس نور کے ساتھ وہ گناہ جمع نہیں ہو سکتا، تو بلنگ کرتا ہے، بتاتا ہے رک جاؤ، جہاں پر ہمیں ایسے پتہ چلے کہ یہ برا کام ہے رک جائے، وہاں نعم البدل اور اچھا کام کریں۔ تو پہلا کام، جیسے ہم رمضان المبارک کے اندر گناہوں سے بچتے تھے، رمضان المبارک کے بعد بھی گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کے کاموں کے اندر رہنا ہے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پر مساجد کو ہم نے جیسے آباد کیا رمضان المبارک کے مہینے میں کہ مسجد کے اندر جگہ نہیں ہوتی تھی، نماز پڑھنے کے لیے رش ہوتا تھا، اب وہی تعداد ہے، وہی افراد ہیں، وہی محلہ ہے، وہی مسجد ہے، وہی اوقات ہیں، لیکن نمازی کہاں چلے گئے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، نماز اللہ نے صرف رمضان المبارک میں فرض نہیں کی ہے، نماز اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت تمام مسلمان مرد عورتوں کے اوپر فرض کی ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کے آگے فرمایا نماز چھوڑنا اس کو شرک کے برابر گناہ قرار دیا گیا۔ نماز کو چھوڑنا جان بوجھ کر، بغیر کسی عذر کے، چل سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے،
آ سکتا ہے مسجد کے اندر، جب اذان کا ٹائم ہو گیا ہے پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں پڑھ رہے، اذان ہو رہی ہے نہیں پڑھ رہے، حی علی الصلاۃ اللہ کی طرف سے آ رہی کہ دوڑو دوڑو نماز کی طرف، بھاگ کر آؤ نماز کی طرف، نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کی جماعت مجھے بتاؤ بھلا وہ آدمی کہ جس کے گھر کے باہر ایک نہر بہتی ہو، جس نہر کا پانی صاف بھی ہو اور گہرا بھی ہو، صاف بھی ہو اور گہرا بھی ہو، اور ایک آدمی اس کے اندر 5 ٹائم روزانہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو میرے صحابہ مجھے بتاؤ آیا اس آدمی کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل رہے گی؟ حضرات صاحب اکرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جسم تو بالکل پاک صاف رہے گا، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، کہ جو آدمی 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کے نامہ اعمال سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی۔ جو مجھے خوش رکھنا چاہتا ہے، میرے ساتھ محبت کا دعوے دار ہے، میرے اوپر فدا ہونا چاہتا ہے اور میرے ساتھ عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان یہ کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر نماز کو لے کر آئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑے خوش ہوئے جب اللہ تبارک و تعالی نے نماز فرض کی، کہنے لگے کہ اب تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کا موقع مل گیا ہے، دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوگا۔ ہم نے اپنے ملک کے پرائم منسٹر سے ٹائم لینا ہو، کسی صاحب سے ٹائم لینا ہو جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، تو پہلے ہمیں کئی دن تک ان کے پاس ٹائم نہیں ملتا، پھر ٹائم لکھوایا جاتا ہے، پھر جب ہماری ملاقات ہوتی ہے چند منٹ کی یا چند سیکنڈوں کی، یا دور سے دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، یار میری وزیر اعظم صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، اسپیکر صاحب سے یا MNA صاحب سے میری ملاقات ہو گئی، بڑا فخر کرتے ہیں ہم، پھر بتاتے ہیں یار میں نے نا اس کے سامنے بات کی تھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود بندے کو جواب دیتا ہے۔ ایسے عبادت کریں کہ جیسے تم اللہ تبارک و تعالی کو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے اللہ کو دیکھو۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ يَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُنْ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں ہر حال کے اندر دیکھ رہا ہے نا اللہ تبارک و تعالی۔ 5 مرتبہ دن کے اندر احکم الحاکمین، سب حاکموں کا بڑا حاکم، سب کو روزی دینے والا، سب کو پیدا کرنے والا، تمام قدرتوں کا مالک، تمام اختیاروں کا مالک، اس کے دربار کے اندر اگر 5 مرتبہ حاضری نصیب ہو جائے تو میرے عزیزوں اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی۔ تو 5 ٹائم نماز کا اہتمام کرنا ہے، یہ تو فرض ہے ہمارے، یہ کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہے۔ خواتین اپنے گھروں کے اندر سن رہی ہیں، آپ جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کیا کرتی تھی، اب بھی ویسے ہی اہتمام کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے جاتے ہی رمضان جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان رہتے ہیں، جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں وہ ہمارے اوپر لاگو رہتے ہیں، وہ ہر حال میں فرض رہتے ہیں، ہم ان سے ساقط، وہ ہم سے ساقط نہیں ہوتے یا وہ ہمیں معاف نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک تو ٹریننگ کا مہینہ ہے، بتایا جاتا ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد اگر وہ کثرت نہیں ہے تو کم سے کم فرائض تو اپنی زندگی کے اندر ہم برقرار رکھیں، فرائض کو برقرار رکھیں۔
قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تیسرے نمبر پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ ہر بندہ قرآن پڑھنے کے اندر لگا ہوتا ہے، گھروں میں خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سارے قرآن کے ساتھ عشق لگایا ہوتا ہے، قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اب بھی وہی قرآن پاک موجود ہے، اب بھی اسی کے الفاظ موجود ہیں۔ ہم 1 مہینہ قرآن کو ٹائم دیتے ہیں، پھر 11 مہینے ہم قرآن کو اٹھانا ہی بھول جاتے ہیں۔ آپ 10 سپارے نہ پڑھیں، ایک ختم روزانہ نہ کریں، 1 سپارہ پڑھ لیں روزانہ، آدھا سپارہ پڑھ لیں، اور نہیں تو 1 صفحہ تو کم سے کم پڑھ سکتے ہیں نا روزانہ۔ 1 صفحہ ہم روزانہ قرآن کو کھول کر ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے وہاں پر پڑھیں، ہماری مسجد کے اندر موجود ہے مسجد کے اندر پڑھیں۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کے ذریعے انبیاء کے سردار تک پہنچایا ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو 1 حرف پڑھتا ہے تو 1 حرف کے پڑھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ 1 حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ یعنی جو الف لام میم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم نے جیسے رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے، اب اتنا ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم تھوڑی سی روزانہ ضرور کریں۔ نوافل پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت تو تراویح کے اندر پڑھ لی، پھر اللہ تہجد کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی اشراق پڑھ رہا ہے، کوئی چاشت پڑھ رہا ہے، کوئی اوابین پڑھ رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات کو پہلے بھی حدیث سنائی تھی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل، محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، وان قل، اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو۔ چلے رمضان المبارک کے اندر ہمارے اندر ایک جذبہ تھا کہ ہم نوافل پڑھ رہے تھے، تو اب ہم کوشش کریں اس سے آدھی کر لیں۔ اس سے آدھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم 2 یا 4 اتنی تو ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 2 نفلوں کی قدر کتنی ہے؟ تو 2 نفل کہتے ہیں نا، امام صاحب نے جمعے کا سلام پھیرا یا نماز کا سلام پھیرا، نماز غائب، سنتیں یاد پڑھ لیں گے، نفلیں گھر کے اندر جا کر پڑھ لیں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے، لیکن اہمیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک قبر سے گزر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کس چیز کے اوپر ترس رہا ہے، اس کے دل کی کیا تمنا ہے جو قبر کے اندر موجود ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بندہ کہتا ہے کہ اگر مجھے زندہ کر دیا جائے تو میں 2 رکعت نفل اپنی زندگی کے اندر پڑھوں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو یہ ترس رہا ہے۔ اب دل کے اندر ہمارے خیال پیدا ہوا کہ ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ 2 رکعت نفل میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ نیکی کا خیال یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ جیسے نیکی کا خیال ہمارے دل کے اندر آئے نا، ہم فوراً اس کے اوپر عمل کر لیں۔ جب ایک مرتبہ ہم عمل کریں گے تو وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ اگر ہم نے اس کو رد کر دیا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو پھر نیکی کا خیال آنا کم خیال آنا شروع ہو جائے گا، پھر بند ہی ہو جائے گا۔ ایک مہمان ہمارے گھر کے اندر آئے، ہم اس کے استقبال نہ کریں، ہم اس کے ساتھ بات نہ کریں، ہم اس کو کوئی اچھا رخ نہ دیں، تو وہ کب تک ہمارے گھر کے اندر آئے گا؟ چھوڑ دے گا، بولے گا یار یہ تو بندے ایسے، ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نیکی کا خیال یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ صاحب قبر جو ہے نا، اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ کاش مجھے زندہ کر دیا جائے، میں 2 رکعت نفل جا کر دنیا کے اندر پڑھوں۔ تو کم سے کم نا 2 رکعت نفل یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ باقی عبادات سے ہٹ کر، فرائض سے ہٹ کر، فرائض تو ہر حال کے اندر کرنے ہیں نا،
تو نفلی کام جو ہم کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اندر ہم نے الحمدللہ بڑے صدقات خیرات کیے ہیں، لوگوں کے اندر راشن پہنچایا ہے، گھروں کے اندر فطرانہ نکالا ہے، اور جس سے ہو سکتا تھا حسب توفیق تقریباً ہر مسلمان نے کیا ہے۔ چونکہ ہم ایک گاؤں کے اندر رہتے ہیں، اور گاؤں سمجھو ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، میرے سامنے آپ کے سامنے آپ کے پڑوسیوں کے حالات ہیں، جن کو ہم نے رمضان المبارک کے اندر دیا، آیا جو ہم نے ان کو دیا وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا؟ یقیناً کافی نہیں ہوگا، یقیناً کافی نہیں ہوگا۔ تو ہم نے جیسے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خیال رکھا، رمضان المبارک کے بعد بھی اسی طرح ان کا خیال رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تھوڑا سا صدقہ خیرات جیسے کیا کرتے ہیں، جیسے ان کو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے محلے والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو ضرورت تھی، یقیناً اب بھی ان کو ضرورت ہے۔ یہ تو نہ ہونا کہ رمضان المبارک کے اندر تو ہم سخی بن جائیں، اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیں، رمضان المبارک کے بعد ہمارے سامنے کوئی بھوکا مر رہا ہے، پیاسا مر رہا ہے، ہمارے کان پر جوں تک نہ رینگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجود الناس تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ۔ اور سخاوت دیکھیں کہ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آیا مانگنے کے لیے کہ حضرت میری یہ حاجت پوری کر دیں۔ رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ علیہ السلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ فلاں یہودی سے قرض لے کر آؤ تاکہ یہ میرے گھر کے اندر جو آیا ہے اس کو میں خالی ہاتھ نہ بھیجوں۔ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود یاد رکھیں اللہ کے محبوب نے قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ ہماری ظاہری آنکھ کیا کہتی ہے کہ 1,00,000 میں سے 5 گئے تو 95 رہ گئے، ہمارا فگر تو ٹوٹ گیا نا، 1 صفر اس میں سے کم ہو گیا۔ لیکن یقین کریں جو ہم نے یہ 5 دیے ہیں نا اللہ کی راہ میں، اللہ نے اس کی جگہ 50 دنیا کے اندر ضرور دینے، یہ کر کے دیکھیں۔ تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک میں جن کا خیال رکھا ہے، رمضان المبارک کے بعد بھی ہم نے ان کی خبر گیری کرنی ہے، رمضان المبارک کے بعد بھی یہ نیکی کے کام کرنے۔ کبھی دیکھیں کسی کو حاجت ہے، کوشش کریں کہ ہمارے رشتہ دار، پہلے حق رکھو رشتہ داروں کا، دوسرا حق پڑوسیوں کا۔ ہمارے رشتہ داروں کے اندر کوئی کمزور ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کسی کو کہنا نہ پڑے۔ اب دیکھتے ہیں نا ہماری مسجد کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ بیچارے آ کر مانگتے ہیں۔ عزت نفس ہر کسی کو پسند ہوتی ہے، عزت نفس کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرا مذاق اڑائے، ہر کسی کو پسند ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا ریلیٹڈ کوئی جاننے والا، کوئی خونی رشتہ دار، کوئی قریب والا کسی جگہ پر جا کر کھڑا ہوا مانگ رہا ہو اور ہم اپنی گاڑیوں کے اندر، بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ خود تو ہمارے ہاں بڑے بڑے دسترخوان سج رہے ہوں، لیکن ہمارے پڑوس کے اندر بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں، تو قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتے اللہ ایسے بندے سے سوال کرے گا، پوچھے گا بتاؤ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا مولا تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، تو پہننے سے پاک، تو اللہ ہے، تو یکساں ہے، تو کیسے کھا سکتا ہے، کیسے پی سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ اگر تو میرا بندہ جو تو تیرے پڑوس کے اندر بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، اس کی حاجتیں تھی، اگر تو اس کو پورا کرتا تو مجھ خدا کو تو وہاں پر پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کے اندر بستا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جیسے ہم اتحاد اور اتفاق اور محبت کے ساتھ رہے ہیں، بعد میں بھی ہم نے ویسے رہے ہیں۔ بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا ہے، بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اختلاف رائے حق بنتا ہے، اختلاف رائے ہر بندہ رکھ سکتا ہے۔ آج کل ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں خاص طور پر، کہ پہلے تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کے اندر نہ پڑیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہو،
آپ کو پتہ ہے کہ ان گزشتہ چند دنوں کے اندر 10 سے 15 نوجوان قتل ہو چکے ہیں، 10 سے 15 نوجوان۔ اس نے کہا میں فلاں جماعت کا ہوں، اس نے کہا میں فلاں جماعت کا ہوں، اس نے کہا تو نے اس کو کیوں غلط کہا، اس نے کہا تو نے اس کو کیوں غلط کہا، کسی نے گولی مار دی، کسی نے چھری مار دی، کسی نے ایسے مار دیا۔ یہ خونی سیاست بند کر دیں۔ کیا ملک کے اندر پہلے سیاستیں نہیں ہوتی تھی؟ یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں عزیزو، اپنا جو میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے نا لا الہ الا اللہ والا، پہلے اس رشتے کو قائم رکھنا ہے۔ آپ کا تعلق کسی جماعت سے، وہ آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ جا کر استعمال کریں۔ جب ووٹ ہوں گے آپ نے ووٹ دے دینے۔ اگر کسی کے اوپر الزام لگانے سے، کسی کے اوپر بات کرنے سے اگلے مسلمان کا دل دکھ رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنے سے ہمیں نیکی نہیں ملے گی۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ مجھے نیکی مل رہی ہے اس کے اوپر بات کرنے سے۔ ہو سکتا ہے ہم جس کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کے اندر یہ نہ ہو سکتا ہے ہو، اس کا عیب بیان کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کسی بھی جماعت کا لیڈر ہو۔ اس لیے اس چیز سے بچیں، اختلافات کو ختم کریں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دو مسلمانوں کو لڑتا ہوا دیکھو نا تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یار تم مسلمان بھائی ہو۔ رمضان المبارک نے یہی ہمیں درس دیا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی اسی درس کے اوپر ہم نے کاربند رہنا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، لڑائی جھگڑے کا باعث بھی نہ بنیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم۔ اور رمضان المبارک کے اندر ہم نے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمایا۔ اب چونکہ تازہ گزرا ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ باقی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے اندر 6 روزے رکھ لیے، کانا کصیام الدہر، وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ پورے شوال کے اندر اگر ہمت ہو، کوشش ہو سکتی تو 6 روزے ہی رکھنے کی کوشش کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت بھی عطا فرما دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ جمعرات اور سوار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ سوار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ کم سے کم سوموار کے دن، مہینے کے اندر 1 سوموار کا روزہ رکھنا۔ یہ میلاد ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں، پتہ ہے کیوں روزہ رکھتا ہوں؟ کہ میری پیدائش سوموار کے دن ہوئی ہے، سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، اس لیے میں اس خوشی کے اندر روزہ رکھتا ہوں۔ تو سوموار کا روزہ، یا مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 کا روزہ، یہ 3 روزے اگر بندہ رکھ لے، چونکہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو 3 روزے یہ رکھ لے گا، اللہ اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو کبھی کبھی نا اپنے جسم کو تھکانا چاہیے، جیسے ہم نے فرض روزے رکھے، نفلی روزے رکھنے کی بھی انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ تھوڑے سے اعمال تھے، میں نے کہا تھوڑی یاد دہانی ہو جائے، شاید ہم بھول گئے ہوں۔ تو مسجد کو ویسے آباد کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، اور محبت، اخوت اور بھائی چارے والی فضا ہم نے قائم رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔